الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت معاب میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے مجھے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں، انسان نقصان میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا، لفظ الا لا کر کے یہ تخصیص کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر نقصان و خسارے میں نہیں ہے تو کون لوگ نہیں ہیں؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے. جو مومن لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے، باقی لوگ نقصان میں ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور نیک کام کرتے رہے اور حق اور صبر پر قائم رہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ نقصان میں نہیں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں لوگ نقصان میں رہتے ہیں. محترم حضرات، یہ مبارک اور معظم مہینہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، مگر اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بندوں کی اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزہ دار ہوں. یعنی جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے سے ہوں. اسی وجہ سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے ہیں. اور اس مہینے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشعبان الشہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. تو یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بندوں کو نیک کام کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالی کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور یہ وہ مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شعبان میں 5 حرف ہیں، شین عین بے الف نون. شعبان، لفظ شعبان میں 5 حرف ہیں. اس مہینے کا نام شعبان ہے. تو جو سب سے پہلے شین ہے، شین سے مراد یہ عظمت و برکت والا مہینہ، شرف و کمال والا مہینہ ہے.
اور عین سے مراد ہے یہ اس مہینے میں لوگوں کے بندوں کے اعمال کو بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. عین سے مراد ہے علو اور با سے مراد ہے بھلائی کا مہینہ. با سے جو ہے یہ اس کی عبارت بھلائی کی طرف ہے اور الف سے مراد ہے الفت و محبت کا مہینہ. نون سے مراد ہے نور والا مہینہ. محترم حضرات یہ اس مہینے کے پانچوں حرف جو ہیں یہ بھلائی کی طرف دلالت کرتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 15ویں شعبان کی رات کہی جاتی ہے جس کو شب بارات بھی کہتے ہیں. اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا پر اجلال رحمت فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالی کی رحمت دنیا پہ اترتی ہے اور سورج غروب ہونے سے لے کر کے سورج طلوع تک اللہ تعالی کی طرف سے یہ صدائیں آتی رہتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکتیں عطا کر دوں, ہے کوئی بیماری سے شفا حاصل کرنے والا کہ میں اس کو شفا یاب کر دوں, ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے پوری رات اسی میں لگی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی صدائیں آتی رہتی ہیں. اس مبارک رات کی 15ویں رات کی اتنی بڑی فضیلت. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں رات میں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات میں اللہ تبارک و تعالی اتنے جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں. بنی کلب جو ہے وہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جس میں کثرت سے بکریاں پالی جایا کرتی تھی. جو سب سے زیادہ بنی کلب کا جو قبیلہ تھا وہ بکریاں پالا کرتا تھا. ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں. تو انہی قبیلے کی بکریوں کی مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں. ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں اور بنی کلب جو قبیلہ ہے اس میں شدید کثرت سے بکریاں پالی جاتی تھی. تو ان بکریوں کے جتنے بھی ان قبیلے کی بکریاں ان کے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تعالی اس مبارک رات میں 15ویں رات میں جہنمیوں کو آزادی عطا فرماتا ہے. مگر چند طریقے کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نجات نہیں عطا فرماتا ہے. چند طریقے کے لوگوں کو ایک تو ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. اب وہ لوگ سنے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں, جو ماں باپ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں, ماں باپ کو الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے, جہنمیوں کو آزادی عطا فرماتا ہے, مگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا شراب میں مداومت کرنے والے, شراب پینے والے ہمیشگی کے ساتھ. اب وہ لوگ بھی غور کریں جو شراب کے عادی ہو چکے ہیں, جنہوں شراب کی لت لگ چکی ہے, اور یہ شراب کا تو ایسا دور چل رہا ہے ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر کہ شراب بھی ایک فیشن بن گئی ہے, تو فیشن کے طریقے سے بچے پیتے ہیں. غور کریں جو لوگ شرابی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے, وہ بھی محروم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مغفرت سے. توبہ کر لیجئے جو شرابی لوگ ہیں, جو شراب پینے کے عادی, توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے گناہ سے بچتے رہیں تاکہ جو رات آنے والی ہے وہ اس رات میں تمہاری بھی مغفرت ہو پائے.
دوسرا مشرک جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اور ایک رشتہ کاٹنے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ رشتہ کاٹنے والا یعنی برائیاں رکھنے والا، رشتہ توڑوانے والا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، اور جو ہے وہ اور رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑا دیا، آپس میں لڑائیاں کروا دی، رشتے کٹوا دیے، تو جو ایسے لوگ ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ تو غور کریں، اگر ہمارے اندر جو یہ کام ہیں اگر، تو ہم ان کاموں سے اس مبارک رات آنے سے پہلے توبہ کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمارے اوپر بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کی ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔